Aisha Zahid for speech on Rahmatul Lil Alamin. Aisha Zahid, please come on stage and say a few words. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور ان کے سمندر کی بڑھتی ہوئی لہروں، السلام علیکم. معزز سامعین، آج میں اطلس کی ایک غلام آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں سیرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمنی دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر کی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. صدر علی وقار کہ یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، قلم ختم ہو جائیں گے اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. صدر علی وقار حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا حال بیان کروں تو ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا توڑ توڑا تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا کہ روکتے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسانوں کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، غریبوں کے حقوق لے کر تاجدار انبیاء تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق الامین تشریف لائے، غلاموں کے آقا تشریف لائے. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رب عالم کا بالکل نیا ہو گیا. معزز سامعین، میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں کہ جس میں یہ ساری خوبیاں بڑھ جاتی تھی. میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سبی بن گئے، میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے. صدر علی وقار میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر کو کمال رکھ دیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فرقت پایا جاتا تھا. میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، روح کی تکلیف تھی، ابراہیم کا اپنے توحید تھا، اسماعیل کا احسان تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی. میں کہتی ہوں جسے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عاجز و انکساری سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ ہے. میں کہتی ہوں کہ جس کے دل میں الفت رسول کا جذبہ نہیں، جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت کی لگن نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. صدر علی وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو
सकता कि जब तक मैं उसे अपने वालिदैन और अपनी औलाद से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मौजूद सामईन, तो आइए अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि कहीं हमारे दिलों में अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीजों अकारब के लिए और इस दुनिया के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत नहीं। और अगर है तो इसका मतलब है कि हमारे ईमान को खतरा है, हमारा ईमान कमजोर है। आखिर में कहना चाहूंगी कि तमाम बुरी ताकतों को हमसे टकराने से पहले ये बात कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही हैं। हमारी रगों में खून की बजाय मोहब्बत रसूल गतिश करती है। मर जाएंगे मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस आरज़ू के साथ करती हूँ, जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे रसूल हो, जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे रसूल हो, वही सबर हो वही गुफ्तगू, वही सादगी वही आदमी, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। शुक्रिया।